اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی الی آخرہ۔ سورہ اعلیٰ کی تفسیر ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں یہ تیسرا درس ہے، یا تیسرا یا چوتھا درس ہے۔ تیسرا درس سورہ طارق کے ساتھ شروع ہو چکا تھا، یہ چوتھا درس ہے اور امید ہے کہ سورہ اعلیٰ کے اعتبار سے آخری درس ہوگا۔ فذکر، آپ تذکر دیجئے، کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ قرآن ذکرہ ہے، قرآن ایک یاد دہانی ہے۔ ان نفعت الذکر، اگر یہ ذکرہ یعنی یہ تذکرہ فائدہ پہنچائے، یا ان نفعت الذکر سے مراد کیا ہے؟ فائدہ پہنچائے یا فائدہ نہ پہنچائے تب بھی فرماتے ہیں اے وَإِن لَمْ تَنْفَعْ فَحُذِفَ لِلْعِلْمِ بِهِ۔ مراد یہ ہے کہ قرآن آپ لوگوں کو بتائیے اگرچہ فائدہ بخش نہ ہو لوگوں کے لیے، یعنی لوگ استفادہ نہ کریں تب بھی 100 بتائیے گا، 90 نہیں کریں گے، 10 تو کریں گے استفادہ۔ اے وَإِن لَمْ تَنْفَعْ، اگرچہ فائدہ نہ پہنچے، یعنی اگر فائدہ نہ پہنچائے تب بھی۔ وَإِن لَمْ تَنْفَعْ، اگرچہ، یہ ان جو ہے یہ انہیں شرطیہ نہیں ہے، انہیں وصلیہ ہے، اگر فائدہ نہ اگرچہ فائدہ نہ پہنچائے تب بھی۔ ان نفعت الذکر نہیں، ان نفعت الذکر فذکر، بلکہ یہ ہے کہ آپ فائدہ پہنچے، اگر آپ تذکر دیجئے، قرآن سنائیے، اگر فائدہ نہ پہنچا تب بھی۔ فحذف للعلم بہ، یہ لم جو ہے یہ حذف ہو گیا چونکہ یہاں پر قرینہ موجود تھا، اس کے بارے میں علم تھا، اس وجہ سے اس کو حذف کر دیا گیا۔ او اشتراط ذالک، یا یہ کہیے کہ نہیں، یہ انہیں شرطیہ ہے، یعنی ان نفعات الذکر فذکر، اگر فائدہ پہنچائے ذکر کرنا تو آپ ذکر کیجئے، قرآن سنانا فائدہ مند ہو تو تو قرآن سنائیے۔ یہ اگر کہیں، اگر شرطیہ ہے، ان یعنی وصلیہ نہیں ہے بلکہ شرطیہ، او اشتراط ذالک فی تقریرہ ما حصول الیاس من البعض، یا یہ کہ شرط ہے اس کی تکرار میں ما حصول الیاس من البعض، ہو سکتا ہے بعض ایسے ہوں کہ جن کو پہنچانا جو ہے وہ فائدہ مند نہ ہو، مایوسی ہو جائے، تو یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اگر فائدہ پہنچائے تب آپ سنائیے، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ تو کس کے لیے سنانا ضروری نہیں ہے؟ جس کی طرف سے مایوسی ہاتھ لگ جائے، جس کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کو سنانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کو نہ سنائیے، لیکن اگر آپ احتمال نفع دیں تو پھر آپ سنائیے قرآن۔ او قصد بہ ذمہم، یا یہ کہ نہ یہ شرط کے لیے آیا ہے نہ وصلیہ کے لیے آیا ہے، بلکہ مراد مذمت ہے سامنے والے کی، یعنی ایک طریقے سے طنز ہے۔ او قصدہ نہیں کہتے ہم کہ پڑھاؤ ان کو، اگر پڑھ لیں تو، مطلب پتہ ہے کہ نہیں پڑھیں گے، سمجھا دو بھیا ان کو، اگر سمجھ لیں تو، یہ اگر سمجھ لیں تو مطلب کیا؟ یہ طنز میں، یعنی سمجھیں گے ہی نہیں ہے، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں تمہارے سامنے جو پڑھنے والے نہیں ہیں، تب کہہ رہے پڑھا دو بھیا اگر پڑھ لے تو۔ ایسے انداز میں ہم لوگ بھی بولتے ہیں، وہ مراد ہے یہاں۔ او قصد بہ، یا اس سے مراد ان نفعات الذکر سے مراد کیا ہے؟ قصد بہ قصد کیا گیا ذمہم، ان کی مذمت کرنا، جو لوگ قرآن کو سمجھنا چاہتے، بأن الذکر لا تنفعہم، یعنی ذکر جو ہے یہ قرآن ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ایسے جن لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ضدی لوگ جو ہیں ان کی مذمت کے لیے اس طرح استعمال کیا گیا۔ جیسے آپ کا یہ کہنا عام طور پہ کہا جاتا ہے عرب میں، ایسے اردو میں بولتے ہیں، از ہو ان اتعظ، اے لا یتعظ، ان کی نصیحت کرو، اس کی نصیحت کرو، اس کو واعظ کرو، اگر وہ واعظ سے فائدہ اٹھائے، اگر نصیحت پا جائے تو، یعنی مراد کیا ہے اس سے؟ یعنی لا یتعظ، فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کا تمہارا واعظ کرنا، اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، وہ واعظ سے سبق نہیں لے گا۔ سیذکرو، یعنی سیتعظو بہا من یخشی اللہ، انشاءاللہ ان قریب، امید یہ ہے۔ سیذکرو مستقبل قریب کے لیے سین آتا ہے نا، سین و صوفہ مستقبل کے لیے آتا ہے۔ سیذکرو ان قریب جو ہے وہ استفادہ کر لے گا، تذکر حاصل کر لے گا، سیکھ لے گا، کون؟ سیتعظو، واعظ حاصل کر لے گا، کون؟ من یخشی اللہ، وہ انسان کے جو خوف خدا اختیار کرتا ہے، خشیت ربانی رکھتا ہے اپنے دل میں۔ وَيَتَجَنَّبُهَا، اے الذکر الاشقا، اور پرہیز کرے گا اس ذکر سے کون؟ جو شقی ہے۔
یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو مومن ہے، جو خوف خدا رکھتا ہے، وہ تو اس قرآن سے استفادہ کرے گا، منفعت حاصل کرے گا، لیکن اس قرآن سے دور بھاگے گا کون؟ وہ کہ جو شقی ہے، برا ہے، گنہگار ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اور یہ انسان وہ ہے کہ جو جہنم میں جائے گا، نار الکبریٰ نہیں جہنم، ٹھیک ہے۔ اب السفلی من اطباقها، یا جہنم مراد ہے جہنم سے کا پائن ترین طبقہ۔ نار کبریٰ سے مراد کیا؟ بہت بڑی جہنم، مطلب نار کبریٰ نار عظیم، بڑی جہنم سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ، یا نار سے مراد آگ ہے، تو اگر نار سے مراد آگ ہے تو نار کبریٰ سے مراد جہنم ہے، یعنی جہنم کی آگ، اور اگر نار سے مراد بھی جہنم ہی ہے تو نار کبریٰ سے مراد جہنم کا آخری طبقہ ہوگا۔ اب السفلی من اطباقها، اس کے طبقات میں سے بالکل پائن ترین اور سفلی ترین طبقہ، سب سے نیچے والا طبقہ۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، اور اس کے جیسی بات جو پچھلے سورے میں گزر چکی ہے کہ پھر وہاں ایسے رہے گا کہ نہ وہ زندہ رہے گا نہ مردہ رہے گا۔ لا يموت فيها فيستری، مرے گا نہیں کہ اس کو اس درد سے نجات ملے، ولا يحيى، اور نہ ایسا زندہ رہے گا کہ اسے زندہ کہا جا سکے، یعنی حیاتن ہنیتن، اس کے پاس حیات ہنیہ نہیں ہوگی۔ ہنیئن بارکن کہتے ہیں نا، جب کوئی آتا تو کہتے ہیں کہ آؤ استقبال ہے تمہارا، اچھی زندگی تم گزارو یہاں پر، اچھے طریقے سے رہو، تو تہنیت یہ ہنیئن مبارکباد کے لیے کہتے ہیں۔ تو ایسی زندگی نہیں، مبارک زندگی نہیں رہے گی اس کی، ولا یحییٰ، یعنی نہ موت ہی آئے گی اور نہ زندگی طریقے سے رہے گی، مشکلات میں گزارے گا جہنم میں۔ قد افلح، اللہ خدا سب کو بچا کے رکھے ہم سب لوگوں کو۔ قد افلح یعنی کامیاب ہو گیا، فازہ، کون کامیاب ہو گیا؟ فوز پا گیا۔ من تزکا، جس نے تزکیہ کیا۔ اب تزکیہ دو طریقے کا ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہے، تزکیہ مال ہے، اس کے پہلے گزر چکا ہے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تطہر من الشرک والمعاصی، وہ کامیاب ہو گیا کہ جو شرک سے اور گناہوں سے بچا رہا، اور آت الزکاۃ والفطرہ، یا زکوٰۃ اور فطرہ عطا کیا۔ یہ دونوں احتمال ہے تزکا سے، اسی لیے اس کو نماز عید کی میں پڑھتے ہیں سورہ شمس کے ساتھ۔ یہ والا سورہ نماز عید میں پہلی رکعت میں یہی سورہ پڑھتے ہیں حمد کے بعد، چونکہ اس میں عید کا تذکرہ ہے، اس میں جو ہے وہ اس کا نماز عید کا ذکر ہے، اور زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ فطرہ وغیرہ تذکرہ ہے، اس لیے پڑھتے ہیں نماز عید میں۔ وذکر اسم ربہ، اور اس انسان نے کیا کیا؟ جو کامیاب ہوا ہے اس نے کیا کیا؟ اللہ کے نام کا ذکر کیا، بأن وحدہ، اس طریقے سے کہ اللہ کی تو وحدانیت کا اعلان کیا، وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدانیت کا اعلان کیا۔ اور کبر للتحریم اور للعید، یا تکبیر کی۔ انسان دو موقع پہ تکبیر زیادہ پڑھتا ہے، اور ضروری ہے تکبیر، یا احرام باندھتے وقت، اور یا عید اور بقرعید کے دن۔ للعید یعنی عید فطر ہو چاہے عید قربان ہو، وہ جو 15 مرتبہ کہتے ہیں تکبیریں پڑھنے کے، خاص تکبیر عید کے لیے ہے، اور عید میں کے دن جو ہے وہ شب عید سے لے کر کے نماز عید تک تکبیر مسلسل، جو کتابوں میں تحریر ہے تفسیری تکبیر، دہراتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یا احرام باندھتے وقت کہتے ہیں اللہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ ساری تکبیریں۔ اور کبرا، یا یہ مراد ہے۔ تینوں احتمال ہو سکتے ہیں، تین احتمالات یہاں پہ انہوں نے دیے ہیں۔ فصلی، اللہ کے نام کی تکبیر کہی، اور اس کے بعد اس نے نماز پڑھی، صلوات۔ اب یہ صلوات سے مراد یا صلوات خمس ہے، اللہ اکبر کہہ کے انسان نمازیں پڑھتا ہے، نماز صبح، نماز مغرب وغیرہ، نماز پنجگانہ، یا نماز عید مراد ہے کہ وہ تکبیرات جو عید سے مخصوص تکبیرات ہیں، علامہ اولانا وغیرہ کر کے، عید کی تکبیر الگ ہے، بقرعید کی تکبیر الگ ہے، وہ تکبیرات انسان ادا کرتا رہتا ہے جب تک نماز نہ پڑھے۔ پھر نماز جب پڑھ لیتا ہے تو یہ تکبیر کہنا بند کر دیتا ہے، فصلی، پھر اس نے تکبیر کے بعد نماز پڑھ لی، یعنی نماز عید پڑھ لی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم نے کیا کیا؟ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی علی الآخرت، آخرت کی زندگی۔ تؤثرون یعنی ترجیح دینا، مقدم کرنا، اور تؤثرون سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ چپک جانا دنیا کی زندگی سے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے انسان جو ہے وہ
چپک جائے، وابستہ ہو جائے۔ تو دنیا کی زندگی گزارنا عیب نہیں ہے، انبیاء نے، اولیاء نے گزارا ہے، زاد و ولد بھی کیا ہے، زاد راہ بھی حاصل کیا ہے، نان و نفقہ حاصل کیا ہے، توشہ حاصل کیا ہے، رزق و روزی حاصل کی ہے، ذریعہ معاش کے لیے نکلے ہیں، کھیتی کی ہے، تمام چیزیں کی ہیں، تجارت کی ہے، مگر دنیا سے چپک جانا یہ عیب ہے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا یہ عیب ہے۔ صرف دنیا میں زندگی گزارنا اور اپنی ضروریات زندگی کے حصول کے لیے محنت کرنا یہ عیب نہیں، بلکہ یہ عبادت ہے۔ جیسا کہ پانچویں امام کی روایت ہے، پانچویں امام ایک کھیت میں کام کر رہے تھے، یہودی کے کسی دلجلے نے دیکھ کر طنز کیا کہ آپ تو فرزند رسول ہیں، اگر آپ کو ابھی پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، پریشان تھکے ہوئے امام تھے، عرق شرابور تھے اپنے عرق سے، یعنی پسینے سے، کہا کہ اگر آپ کو ابھی موت آ جائے تو آپ کی موت دنیا طلبی کی موت ہوگی، نہیں ہوگی حصول دنیا کی۔ تو امام فرماتے ہیں اگر مجھے موت ابھی آ جائے تو یہ میری موت شہادت کی موت ہوگی، اس لیے کہ میں اپنے بچوں کی روزی کے حصول کے لیے، حلال روزی کے حصول کے لیے تگ و دو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اعلان ہوتا ہے والآخرۃ خیر و ابقیٰ، کہ آخرت جو ہے، تم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے تو آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ ابقیٰ من الدنیا، خیر بھی اس میں تفضیل ہے اور ابقیٰ بھی اس میں تفضیل ہے، خیر اور ابقیٰ دونوں اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل جو ہے وہ تفضیل کو سمجھانے کے لیے آتا ہے، ایک کے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دینے کے لیے۔ من الدنیا اس لیے لے آئے ہیں کہ ابقیٰ من الدنیا، دنیا سے زیادہ پائیدار ہے آخرت اور دنیا سے بہتر ہے آخرت۔ ان ھذا المذکور، یہ جو ہم نے باتیں اوپر بتائی ہیں نا، یہ باتیں لفی الصحف الاولیٰ، اسے ہم نے صحف اولیٰ میں بھی بیان کر دیا ہے۔ صحف اولیٰ سے مراد کون سی صحف ہیں؟ وہ جو پہلے کتابیں گزری ہیں ان کتابوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے صحف اولیٰ میں یہ ساری چیزیں تم کو بتا دی ہیں کہ جو کتابیں دوسری نبیوں پر نازل ہوئی ہیں، کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سے بہتر نہیں ہے۔ ان ھذا المذکور لفی الصحف الاولیٰ، پہلے والی کتابوں میں بھی گزرا ہے اس کا تذکرہ۔ الکتب المنزلۃ قبل القرآن، وہ کتابیں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں، مثلاً صحف ابراہیم اور موسیٰ ہے، جناب ابراہیم پر نازل ہونے والی کتابیں صحف ابراہیم، یا جناب موسیٰ پر نازل ہونے والی کتابیں، من جملہ بڑی کتاب توریت، ان میں بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اور اس موقع پر پہنچ کر کے علامہ ذیشان حیدر جوادی بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی تباہی کا راز انہی دو باتوں میں مضمر ہے: دنیا کی زندگی کو آخرت پر مقدم کرنا اور آخرت کی خوبی سے بے خبر یا غافل رہنا۔ اور اسی لیے خدا نے اس حقیقت کو ہر صحیفے میں بیان کیا ہے کہ تزکیہ نفس کے بغیر فلاح ممکن نہیں ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ کا حوالہ شاید اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ ان دونوں حضرات کی زندگی میں عملی طور پر اس کے نمایاں مرقع پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ جناب ابراہیم نے حیات دنیا کو ٹھکرا کر آخرت کے لیے اولاد کی قربانی پیش کر دی، اور جناب موسیٰ نے ترک وطن اور مقابلہ فرعون جیسی مصیبتوں کا سامنا کیا، تاکہ یہ عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے کہ دنیا کی زندگی پر مقدم ہے آخرت کی زندگی۔ تو ہم نے نہ صرف یہ کہ گزشتہ کتابوں میں یہ بات بیان کر دی تھی کہ دنیا کی زندگی پر مقدم ہے آخرت کی زندگی، بلکہ ہم گزشتہ نبیوں کا تذکرہ اے نبی آپ کی کتاب میں بھی کر رہے ہیں، اے امت مسلمہ تمہارے اوپر نازل ہونے والی آخری کتاب میں بھی کر رہے ہیں، تاکہ تم گزشتہ نبیوں کو بھی دیکھو کہ وہ نبی کس طریقے سے مقرب بارگاہ الہی تھے، اور انہوں نے عملی طور پر یہ بات ثابت بھی کی ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ترجیح نہیں رکھتی ہے آخرت کی زندگی پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔